بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے. یہیں سے ہم آج تفسیر شروع کریں گے. اب اس کی بعد والی آیات بھی انشاءاللہ موقع رہا، وقت نے ساتھ دیا تو اس کی بھی تفسیر کریں گے. یہ آیت جو میں نے 198 پڑھی ہے اور اس کے بعد والی آیات جو آئیں، یہ آیات بڑی اہم ہیں اس ناحیے سے کہ ہر جملہ ایک مسئلہ اپنے اندر رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ پوری آیت میں اللہ نے ایک ہی بات بیان کر دی ہو، وہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے، اور مشکل کیا کمال ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، کہ ہر جملے میں ایک نیا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس آیت میں بھی کئی مسئلے ہیں. نمبر 1، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. نمبر 2، فَإِذَا أَفَضْتُمْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. نمبر 3، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. 3 مسئلے اہم بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں. پہلا مسئلہ اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. پہلا مسئلہ لیس علیکم جناح کے معنی حرج، گناہ. تم پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے ایام میں، حج کے سفر میں تم اپنے رب کی فضل کو حاصل کرتے رہو، ڈھونڈتے رہو، کوشش کرتے رہو. یعنی جب تم حج میں ہو، سفر حج میں ہو، احرام میں ہو یا حالت احرام میں ہو، مکے میں ہو یا مینا مزدلفہ میں ہو، اللہ تعالیٰ تم رزق حلال ڈھونڈتے رہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل کہا ہے، تو رزق حلال حاصل کرنے اور اس کی کوشش کرنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے جاہلیت میں جو حج کے اندر تنگیاں تھیں ان میں سے ایک چیز کو سمجھیں. ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عقاد، مجنہ اور ذوالمجاز جاہلیت میں بڑی بڑی مارکیٹ تھی، ان کی بڑی بڑی بازار جو لگتے تھے وہ عقاد، سوق عقاد، سوق مجنہ اور سوق ذوالمجاز، یہ بڑے بڑے 3 مارکیٹ بازار تھے. اور بازار بڑے کامیاب ہوتے تھے. دنیا کے سارے پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے، گرچہ بت پرست تھے، مشرک تھے، لیکن حج کرنے کے لیے تو آتے ہی تھے. یمن تک کے لوگ، پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے تھے، تو ان میں ایک ایسے گروہ تھا جو
توشہ لے کے نہیں آتے تھے، کہتے ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، توشہ لے کے جائیں گے تو اللہ کی توہین ہے، اور آ کر کے لوگ لوٹ مار قتل و غارت چھین چھپٹ کر کھاتے تھے. نہ جان اس سے پچھلی آیت میں موسی کا تذکرہ تھا. تو یہ چار بازار تھے، 4 بڑے بڑے بازار تھے، تین عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز. جب اسلام آیا اور اسلامی حج کرنے لگے لوگ، پہلے تو جاہلیت میں بہت کچھ رسم و رواج، اسلام نے بہت کچھ مٹایا. تو مسلمان جو حج کرتے تھے، حج کے ایام میں مارکیٹ میں کوئی کاروبار کرنا جیسے جاہلیت میں کرتے تھے اس کو حرام سمجھنے لگے اور بالکل غلط سمجھتے تھے. سمجھتے تھے کہ اگر ایسے کیے تو ہمارا حج باطل ہو جائے گا. احرام باندھ لینے کے بعد یا سفر حج میں صرف عبادت کرنی چاہیے اور کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا چاہیے. یہ عام دستور تھا. اور جانتے ہیں کہ مکے میں حج کے موقع ہی پر سب سے بڑا دھندا و کاروبار چلتا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج فرض قرار دیا تو اب مسلمان بہت ہی پریشان ہو گئے. مکے کے اندر اب آ جائیں، غربت ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ کوئی دھندا نہیں کر سکتے تھے. اللہ رب العالمین نے اسی جاہلیت کی اس رسم کو اس آیت میں تردید کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے کہا، انا قوم نقری فی ھذا الوجہ، یعنی لا مکہ تھا، ہم غریب آدمی ہیں، ہم کرائے پر بھاڑے پر سواری لے کے جاتے تھے. کہاں؟ نہیں میقات سے، یا جو سمجھے مکے سے، مدینہ مکے سے باہر اور باہر والے حج میں آئے تو یہ منی، مزدلفہ، عرفات تک بہت سارے لوگ. تو آدمی اس زمانے میں کار وغیرہ تو نہیں تھی، 2-4 اونٹ پال رکھا ہے، گھوڑے پال رکھا ہے، خچر، اور اسی پر بیٹھاتا تھا، لے کر کے پہنچاتا تھا. تو اس طرح سے ہم لوگ کرائے پر بھاڑا لے کر کے بہت زیادہ کما لیتے تھے. اور اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اب میں کرنا چاہتا ہوں تو لوگ کہتے نہیں تمہارا حج نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تمہارا حج نہیں ہوگا. حج کرنے کے لیے آئے ہو کہ یہاں بھاڑے پر پیسنجر اٹھانے کے لیے تم آئے ہوئے ہو؟ بس صرف عبادت کرو. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الستم تحرمون، احرام باندھ لیتے ہو میقات سے تم؟ دیکھو، الستم تحرمون، احرام باندھتے ہو تم میقات سے؟ کما یحرمون، جیسے سارے حاجی احرام باندھتے ہیں. کہاں؟ وتطوفون کما یطوفون، جیسے سارے حاجی طواف کرتے تم بھی ویسے طواف کر لیتے ہو؟ ہاں بالکل کرتے ہیں. وترمون کما یرمون، رمی جمرات پتھر جیسے مارتے ہیں لوگ تم بھی مار لیتے ہو؟ کہاں؟ کہاں؟ انت حاجن، تم حج کر سکتے ہو. یعنی احرام باندھتے ہو، طواف کرتے ہو، حج کے سارے ارکان کرتے ہو، اور اسی کے ضمن موقع مل جاتا ہے تو تم پیسنجر اٹھا لیتے ہو، تھوڑا سا کاروبار کر لیتے ہو یا بزنس. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی دکان سے سامان لیا، غریب آدمی ہے بیچارہ، وہ حج میں کھڑا ہو گیا اور بیچ رہا ہے سامان، جیسے آج بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن حج میں کوئی کوتاہی نہیں، گرچہ ہر وقت عبادت نہیں کرتا رہتا لیکن فرائض، ارکان، واجبات سب ادا کرتا ہے حج کے.
تو عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی حرج نہیں، تم یہ اپنا اس طرح سے تھوڑا سے محنت مزدوری کر کے حلال رزق حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تم عمرہ حج طواف کرنے میں، احرام باندھنے میں، رمی جمرات میں، طواف کرنے میں کوتاہی ہوتی ہو تب تو غلط ہے، چونکہ مین چیز کیا ہے؟ حج۔ اگر حج کے کوئی رکن متاثر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ تم ان ارکان کے ادا کرنے کے بعد اگر تم کو دھندے کرنے کو موقع مل جاتا ہے تو رزق حلال ہاتھ میں تلاش کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں تم کو۔ پھر انہوں نے کہا، فتویٰ تو دے دیا عبداللہ بن عمر ابن الخطاب نے، پھر حدیث بیان کی اور کہا سنو، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یسألہ عن الذی سألتنی عنہ، وہی سوال اس نے اللہ کے رسول سے کیا جو تم نے مجھ سے کیا۔ دیکھیں شروع میں حدیث موقوف تھی، اب کیا بن گئی؟ حدیث مرفوع ہو گئی، اللہ رسول کا فرمان۔ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الذی سألتنی، سیم سوال جو تم کر رہے ہو اللہ رسول کے پاس سیم سوال ایک آدمی نے آ کر کیا، تو اللہ کے رسول نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اس وقت۔ کیوں؟ آپ پر ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جاہلیت کی یہ رسم آ رہی تھی، ابھی کوئی آیت نہیں نازل ہوئی۔ کہتے ہیں حتی نظر جبرائیل بہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے نازل ہو گئے۔ کون سی آیت؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی حرج، کوئی مذاقہ، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے اگر تم حج کے ایام میں، حج کے سفر میں، حالت احرام میں، مکے میں یا مدینے میں یا سفر میں کچھ اگر رزق حلال تلاش کر لو، رزق حلال حاصل کر لو، کچھ دھندا اپنا اپنا لو، تو کوئی مذاقہ، کوئی حرج شرعاً نہیں ہے۔ جاہلیت کی اس رسم کو اللہ کے اسلام نے توڑ دیا جو لوگ غلط سمجھتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ تو ثابت ہو گیا کہ اگر انسان کو حج کے ایام میں موقع مل جائے، جیسے یہاں سے گیا ہوا ہے باہر، اب آج تو مہینے کا، پہلے تو 2 مہینے 3 مہینے لے جاتا تھا، اگر آدمی چلا گیا ہے 3 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینے باہر ہے اپنی کمپنی سے، اپنے گھر سے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ ضرورت ہو، اگر وہ حج کے جو مین ایام ہیں ان کے علاوہ مکے میں کہیں نوکری مل جائے، کوئی کاروبار کر لے، کوئی بزنس کر لے، کوئی مزدوری کر لے، تو رزق حلال ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یا ایک انسان گاڑی والا ہے، پیسنجر کو ادھر ادھر منتقل کر رہا ہے، اس سے کمائی کر رہا ہے، اگر اس کا حج کا کوئی رکن متاثر نہیں ہوتا تو کوئی مذاقہ، کوئی حرج نہیں ہے، رزق حلال۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو دوستو، ایک تیسری چیز بڑی اہم، رزق حلال کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، رزق حلال کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک تو اللہ نے اس کو فضلا من ربکم، تمہارے رب کا فضل ہے، رزق حلال کو کیا کہا گیا؟ فضل الہی، فضل اللہ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ دیکھا آپ نے، یہ بزنس کا، کاروبار کا، رزق حلال کا مقام ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل اللہ کہا، فضل الہی قرار دیا ہے۔ وَابْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ۔ نمبر، اسی کے ساتھ اور ایک چیز، رزق حلال
اتنا بہترین عمل اور ایسا فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں بھی اس کے کرنے کی اجازت آپ کو دی ہے۔ بڑے بدبخت ہوں گے وہ لوگ، بڑے بدبخت ہوں گے اور ہیں جو بیٹھ کر کے کھانا چاہتے ہیں، کسی پر بوجھ بن کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ رزق حلال حاصل کرنا اتنا بہترین عمل کہ سورہ جمعہ والی آیت میں دیکھو، نماز جمعہ سے اللہ نے اس کو جوڑ دیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ دیکھیں جمعہ سے کس کو جوڑ دیا؟ جمعے سے، خطبے سے رزق حلال کو جوڑ دیا۔ اور یہاں ارکان خمسہ میں سے ایک رکن حج جو ہے اس کے ساتھ بھی اللہ نے کس کو جوڑ دیا ہے؟ رزق حلال کا۔ انسان کو رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، حرام سے بچے، اور اس طرح سے بیٹھ کر کے جھوٹا توکل کر کے کھانا، کسی پر بوجھ بننا، اسلام میں یہ چیز قطعاً جائز نہیں۔ چلو ایک بات ہو گئی، آگے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، فَإِذَا أَفَضْتُم دوسرا مسئلہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم افادہ کرو عرفات سے تو مشعر الحرام کے پاس خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، خوب کثرت سے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ افادہ مانے واپس لوٹنا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے تم واپس لوٹو۔ 9 عرفہ کو، عرفہ کی 9 تاریخ جو ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، سارے حجاج زوال کے پہلے پہلے ان کو کہاں پہنچ جانا چاہیے؟ عرفات، میدان عرفات۔ حج کے جو ارکان ادا ہوتے ہیں مکے سے، مکہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات، یہ 4 مقام ہے، یاد رکھو۔ حرم یعنی خانہ کعبہ، طواف وہیں ہوگا، صفا مروہ وہیں ہوگی، طواف قدوم وہاں ہوگا۔ تو ایک تو ہے حرم، حرم سے مراد خانہ کعبہ بیت اللہ، نمبر 2 مینا، نمبر 3 مزدلفہ، نمبر 4 عرفات۔ اور اللہ نے سب ایک ترتیب سے رکھا ہے۔ مکہ سے مینا، مینا سے مزدلفہ کراس کرتے ہوئے کہاں جاؤ؟ عرفات۔ جب لوٹو تو واپسی میں مزدلفہ میں قیام کرو، پھر مینا میں آ کر کے قیام کرو، یہ ترتیب ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب وہ عرفات سے تم لوٹو یعنی 9 ذی الحجہ کو، سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ جاہلیت میں یوم عرفہ میدان عرفات میں تو لوگ جاتے تھے، لیکن غروب شمس سے پہلے نکل جاتے تھے۔ آج غروب شمس کے بعد نکلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جو وقت مقرر کیا زوال کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک، جب عرفات کو غروب آفتاب کے بعد تم عرفات سے لوٹو، واپس لوٹو، کہاں لائیں گے ہم؟ مشعر الحرام مزدلفہ کا ایک نام ہے۔ مزدلفہ کا نام کیا ہے؟ ایک تو مزدلفہ، دوسرا مشعر الحرام۔ وہاں ایک پتھر پہاڑ ہے چھوٹا سا، اسی کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ جب عرفات سے 9 ذی الحجہ کو تم واپس آؤ
تو فذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کر لو مشعر الحرام تک، مشعر الحرام میں، مشعر الحرام میں تمہیں رہ کر کے خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ہاں جی، جب عمرہ کر کے عرفات سے مزدلفہ آئے گا تو رات کہاں گزارے گا؟ مزدلفہ میں۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد عرفات سے چلے گا، مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا، مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا۔ نبی علیہ السلام سورج غروب ہونے کے بعد چلے، اسامہ ابن زید آپ کے ساتھ تھے، ردیف تھے، چلے، آپ کو راستے میں استنجا کی ضرورت تو استنجا کیا، ہاتھ پیر آپ نے دھلا، مکمل وضو نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا نماز، تو اللہ صرف نہیں آگے بڑھو، تو آگے بڑھ کر کے مزدلفہ میں جب آپ آئے تو آپ نے وہاں وضو کیا، سب لوگ پہنچے، اذان دی گئی، اور سب سے پہلے مغرب کی 3 رکعتیں، پھر اس کے بعد اقامت کہی گئی اور عشاء کی 2 رکعت پڑھی گئی، یعنی جمع بین الصلاتین، 2 وقت کی نماز ایک وقت میں۔ یہ ہے مشعر الحرام۔ یہاں آپ کو پوری رات گزارنا ہے، پوری رات گزارنا ہے، اور نماز فجر بھی یہیں ہوگی، نماز فجر بھی یہیں ہوگی، اور یہاں فجر کی نماز کے بعد بھی سنت ہے کہ خوب دل لگا کر کے وہاں دعا کرے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، عرفات سے جب مزدلفہ مشعر الحرام یعنی مزدلفہ لوٹ کر کے آؤ تو خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا پہلا طریقہ تو دونوں نمازیں پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، وتر بھی پڑھیں گے، اور فجر کی نماز رات وہاں گزاریں گے اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد اول وقت اللہ کے رسول نے پڑھائی فجر کی نماز، اور پھر وہیں مشعر الحرام میں کھڑے ہو کر کے بہت دیر تک آپ دعائیں مانگتے رہے، اپنے لیے، امت کے لیے، مغفرت کے لیے بہت دیر تک دعا مانگتے رہے۔ جب روشنی خوب صبح بالکل روشن ہو گئی تو سورج طلوع ہونے کے پہلے آپ وہاں سے نکل گئے۔ یہ یاد رکھنا، جاہلیت کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ جاہلیت میں عرفات سے لوگ کب نکلتے تھے؟ غروب شمس سے پہلے۔ اللہ نے آپ کو منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کو مٹایا۔ کب نکلے؟ غروب آفتاب کے بعد۔ مزدلفہ سے میں جاہلیت میں لوگ مزدلفہ سے طلوع شمس کے بعد نکلتے تھے۔ اللہ کے رسول نے، اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ نبی علیہ السلام کب نکلے؟ سورج طلوع ہونے کے پہلے پہلے۔ نہیں سمجھ آیا؟ جاہلیت میں حاجی لوگ جو مکے والے مالک ہوتے تھے، انہوں نے قانون بنا رکھا تھا کہ عرفات سے غروب شمس کے پہلے پہلے نکل جائیں، لیکن اسلام نے کیا ہم کو حکم دیا؟ غروب کے آفتاب کے بعد نکلو۔ اسی لیے آپ دیکھیں باقاعدہ حدود پر مکے جہاں سے واپس آنے کا راستہ ہے، باقاعدہ لوگ تو بالکل جیسے سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں نا، ایسے کرتے ہیں کتنی جلدی بن جائے، لیکن کچھ لوگ تو جب سورج غروب ہوتا ہے تبھی راستہ چھوڑتے ہیں۔ رات اس کے برخلاف مزدلفہ میں مکے والے طلوع آفتاب کے
پہلے نکلتے تھے، بعد نکلتے تھے. جب سورج طلوع ہو جاتا اطمینان کے ساتھ، سورج طلوع ہو جاتا تب جاہلیت میں حجاج وہاں سے بڑے اطمینان کے ساتھ سورج طلوع ہو جانے کے بعد کدھر لوٹتے؟ مینا کی طرف. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے دونوں میں مخالفت کی ان کی. تو آپ بڑے دعا مانگے. یہ دو چیزیں ہو گئی. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، پہلا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یعنی مینا عرفات سے جب مینا لوٹ کر مزدلفہ لوٹ کر کے آؤ تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. تمہیں ذکر کرنے کے، ایسا نہیں کہ رات بھر سوتے رہ جائیں. نماز پڑھیں، آپ آرام کریں، سوئیں، لیکن صبح اٹھ کر کے پھر دعا کریں. نماز فجر پڑھیں با جماعت، اور پھر خوب دیر تک دعا کرتے ہیں. سورج طلوع ہونے کے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائیں، اچھی طرح سے صبح روشن ہو جائے. تو لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات بھر بیٹھے بات کرتے. اب آپ تو موبائل سے کھیلتے رہیں گے لوگ سارا وقت، سوتے نہیں، سوئیں گے بھی نہیں، جگتے رہیں گے بیکار ایسے. چلو تیسرا مسئلہ، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اللہ، ایک جملہ یاد رکھیے گا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. ایک مطلب تو یہ ہے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنی مرضی سے نہیں، رسم و رواج کے مطابق نہیں، ویسے جیسے اللہ نے تم کو سکھلایا ہے. آگے بات سمجھ؟ یعنی ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں، عبادت کریں، لیکن اپنی منمانی نہیں، رسم و رواج کے مطابق نہیں. کما ہداکم، ویسے ہی کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھلایا ہے. اللہ نے جیسے تم کو ہدایت دی. ایک معنی تو یہی اس کا کہ انسان جو بھی عمل کرے سنت کے مطابق، جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو سکھلایا ہے. اسی لیے کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے، لائے ہوئے شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو. اسی لیے ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. یاد رکھیے گا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت. اللہ فرماتے ومن اراد الآخرة، اور جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے کہ آخرت میں ہماری ساری نیکیاں، سارے اعمال قبول کیے جائیں. ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، وسعى لها سعيها، اور جیسے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے آخرت حاصل کرنے کامیابی کے لیے، ویسے کوشش کرتا ہے. اب آج کامیابی کے لیے سینہ پیٹیں گے، سمجھے، کامیابی کے لیے مردوں کا وسیلہ پکڑیں گے، درگاہوں پہ جا کر کے سر پٹکیں گے، سجدہ کریں گے. آیا اسلام نے آخرت کی کامیابی کے لیے راستہ بتایا یا کوئی اور راستہ ہے؟ یہ آیت نہ یاد رکھیں، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے. ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، صرف چاہنا نہیں کہ ہم چاہتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. وسعى لها، اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے. اور کوشش بھی کیسے کرتا ہے؟ سعیها، جو اللہ نے کوشش کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یعنی سنت کے مطابق. پھر اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا،
یہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ تعالی قدر کرے گا. تو یہ ایک نہایت اہم مسئلہ اللہ نے یہاں بیان کیا. حاجیو اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، ویسے جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، جیسے سکھایا ہے. اور اسی کے مطابق میں نے آیت پیش کی بنی اسرائیل کی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور حدیث سے پڑھی ہے کہ سنت کے خلاف جتنا بھی عمل کیا جائے گا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. ایک معنی بھی بیان کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کر کے تم کو مسلمان بنایا، ہدایت دی ہے، ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا ہے، حج کرنے کی توفیق دی اپنے فضل و کرم سے. اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ احسان کیا ویسے تم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اپنی ذکر کے ذریعے. تینوں میں سے مسئلے ہو گئے. دیکھیں میں نے کہا ہر جملہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَإِن كُنْتُم، حالانکہ تم لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے. ضالین غیر المغضوب علیہم، یعنی بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، ہدایت سے محروم تھے. اللہ نے تم پر بڑا فضل و کرم کیا. بات ہو گئی ہے. اس کے بعد والی آیت ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. آیت نمبر 199. اس حدیث دیکھیں یہاں بھی جتنے جملے ہیں ہر جملے میں ایک مسئلہ اللہ نے بیان کیا. فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں سے افادہ کرو جہاں سے سارے لوگ افادہ کرتے ہیں. یعنی افادہ کے معنی لوٹو، تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے سارے لوگ واپس آتے ہیں. کیا ہے؟ سارے لوگ حاجی کہاں سے لوٹتے ہیں؟ آخری منزل حاجی کہاں ہوتی ہے؟ عرفات. عرفات سے کہاں لوٹتے ہیں؟ ابھی پچھلی آیت، اس سے پہلی والی آیت میں پڑھا، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے مکہ. ثم افیضوا، تم وہاں سے لوٹو جہاں سے سارے لوگ لوٹتے ہیں. سارے لوگ کہاں سے واپسی کہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی؟ عرفات سے. نہیں سنیا میرے خیال سے عرفات آخری منزل ہے. یہاں مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات. آدمی مکے سے نکلے گا تو یہ سارے راستے طے کرتا ہوا حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے آخر میں کہاں جائے گا؟ عرفات. اب عرفات سے واپسی شروع ہوتی ہے. تو واپسی کہاں سے ہونا چاہیے حراجی کی؟ عرفات سے ہونا چاہیے. اور اگر عرفات کے بغیر کہیں راستے سے واپس آ گئے تو حج نہیں ہوگا اس کا. اس کو اس طرح سے سمجھیں. جاہلیت میں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا عبرتناک. جاہلیت میں سمجھتے ہو نا، یعنی قبل اسلام، اسلام سے پہلے عرب کے لوگ حج میں تو آتے تھے، لیکن اہل مکہ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تمام حاجیوں سے ایک نمایاں مقام دے رکھا تھا. وہ کیا؟
کفار مکہ جو ہیں، مشرک مکے والے جو تھے، یہ حج کے لیے جب جاتے مکے سے نکلتے مینا سے نکلتے کہاں؟ مزدلفہ. مزدلفہ میں جا کر کے ٹھہر جاتی تھی. یہ وہاں نہیں جاتے تھے. کہاں؟ عرفات. مشرکین مکہ حج کے لیے جب جاتے تو مکے سے نکل کر کے مینا سے نکل کر کے مزدلفہ مشعر الحرام جس کا نام ہے وہاں جا کے ٹھہر جاتے تھے. باقی سارے حاجیوں کو کہاں بھیج دیتے تھے؟ عرفات. عرفات کے لوگ حج کر کے لوٹ کے آتے اور مکے والے کہاں سے واپس آ جاتے؟ مزدلفہ سے. مکے کے لوگ عرفات نہیں جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ مکے کے لوگ کہتے ہم حمص ہیں، ہم اہل حرم ہیں، ساری زندگی ہماری کہاں گزرتی؟ حرم کے اندر. اور عرفات کا تقریباً پورا حصہ جو ہے 99 سے زیادہ حدود حرم کے باہر ہے. یاد رکھیے گا، عرفات جو ہے حرم میں نہیں ہے. یہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ تھوڑا سا آ گیا ہے، ورنہ پورا جبل رحمت جس کو کہتے ہو سب حدود حرم کے باہر ہے. تو مکے والے کہتے ہم تو حرم والے ہیں، حمص ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کہاں جائیں؟ عرفات. عرفات ان لوگوں کے لیے ہے جو حرم کے رہنے والے نہیں ہیں. یعنی دو چیزیں ہو جاتی، اہل حرم اہل مکہ کہاں ٹھہر جاتے؟ مزدلفہ. باقی سارے لوگوں کو چونکہ حج جو ہوتا تھا ان کی نگرانی میں ہوتا تھا، باقی غیر مکی کو لوگ کہاں بھیج دیتے تھے؟ جاؤ تمہیں وہاں جانا تھا، ہمیں یہیں تک آنا ہے، اور تمہارا حج کب ہوگا؟ جب وہاں عرفات جاؤ، وہاں سے لوٹ کے آؤ. یہ ایک عام دستور بنا رہا ہے. یہی نہیں، اگر کوئی عرب کا انسان مکے والوں سے دوستانہ بنا لے اور ان کے ساتھ مل جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کہتے چونکہ اب آپ کا تعلق ہم سے ہو گئے، آپ کو بھی عرفات نہیں جانا ہے، آپ کو بھی کہاں تک جانا ہے؟ مزدلفہ تک. اس طرح سے ہمارے مقام کو تم لوگ کہاں پہنچ سکتے ہو؟ وہاں ایک دو رنگی تھی. اسلام جب آیا تو جتنے قریش مکہ تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے، لازمی چیز ہے زندگی بھر تو کہاں حج کیے تھے؟ مزدلفہ. آج اب اسلام آیا، اب ان کو بھی حج کرنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ اللہ نے ختم کر دیا. یہ اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں مساوات ہے. آگے بات سمجھے؟ ثم افیضوا، پھر تم لوٹو وہیں سے. کہاں سے؟ من حیث افاض الناس، جہاں سے سارے لوگ واپس لوٹتے ہیں. اسلام میں تم مکے کے ہو، غیر مکہ ہے، تو حج میں اونچ نیچ نہیں آتا. سب ان اللہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کسی جگہ کا باشندہ مقدس نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقدس کس میں ہے؟ تقوی اور ایمان اور عمل صالح میں ہے. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ اب دوسرا جملہ واستغفر اللہ، اور خوب کثرت سے استغفار کیا کرو. خوب کثرت سے استغفار کیا کرو کہ تم نے آج تک جو کی ہے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے. یا حج کے اندر پتہ نہیں نادانستہ یا دانستہ طور پر شیطان نے کیا کیا کوتاہی کروائی، کیا کیا غلطی کروائی. رب کا بڑا احسان ہے، کیا کوتاہی بھی مغفرت میں، بخشش میں، قبولیت میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں. تو اسی لیے تم خوب توبہ، اس واستغفر اللہ،
اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کرو تاکہ تمہارے استغفار کی برکت سے تمہارے حج میں جو کوتاہی اور کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے تمہارے حج اور عمرے کو قبول کر لے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسلام میں مساوات سمجھتے ہیں نا، برابری کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ سب ایک. ہاں، کالے گورے عربی اجمی کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا اللہ تعالیٰ کے معیار کس کا ہے؟ ایمان، عمل صالح اور تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل لعربی علی اجمی. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، یا کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. کسی کالے کو گورے پر نہیں اور گورے کو کالے پر نہیں. ہاں، ذرہ برابر کوئی اللہ تعالیٰ کے مز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. اور التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا. اللہ تعالیٰ سب کو تقوی نصیب فرمائے. تیسری آیت، آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. یہ آیت بھی بڑی اہم ہے. اس میں بھی تقریباً ہر جملے میں ایک نیا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے اور جاہلیت کی رسم ختم کی. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم اپنے حج کو مکمل کر لو. مناسک یعنی حج، قضیتم پورا کر لو. فَإِذَا قَضَيْتُم، اے ایمان والو جب تم اپنے حج کو مکمل کر لو. یعنی حج کیسے مکمل ہوا؟ آپ عرفات میں وقوف کر لیا، مزدلفہ کر لیا، طواف افاضہ کر لیا، رمی جمرات کر لیا. اب 3 دن کہاں ٹھہرنا ہے؟ 11، 12، 13 یا 12 تک کہاں ٹھہرنا ہے؟ مینا. مکے میں نہیں ٹھہرنا، ابھی مینا ہی ٹھہرنا. اس کو مبیت مینا کہا جاتا ہے. مینا میں وقت گزارنا ہے. مینا میں یعنی 10 کو حج سمجھو ختم ہو گیا، اور رہنا کب تک ہے؟ 11، 12، 13 یا کم سے کم 12. یہ 3-4 دن جو وہاں قیام ہوتا تھا، جاہلیت میں لوگ کھا پی کر کے مست وہاں مشاعرہ کرتے تھے. مشاعرہ سمجھتے ہو نا؟ مشاعرہ سمجھتے ہو؟ شاید سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، بیت بازی جس کو کہتے ہیں مقابلہ ہوگا. یہ پورا مشغلہ کیا ہوتا تھا حاجیوں کا؟ جاہلیت میں مینا کے اندر بیٹھ کر کے مقابلہ ہوتا تھا. اشعار پڑھے جاتے تھے، محفلیں جمتی تھی، مقابلے ہوتے تھے. بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھیں. اور اشعار کیسے رہتے تھے؟ نہ اللہ کی تعریف، نہ حرم کی تعریف، نہ اخلاق کی. اس کی مقابلہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ نے، ہمارے خاندان نے کیا کیا، تمہارے خاندان نے کیا کیا. کھڑا ہوتا، تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ ہمارے باپ نے 100 قتل کیا تھا، تم ہمارے باپ خاندان کا مقابلہ، ہمارے دادا نے 100 شادیاں کی تھی. یعنی بڑائی. اللہ اکبر، میرے تو پردادا نے، میرا خاندان، اس کا مقابلہ تم کرو گے؟ ہمارے دادا تو ماشاء اللہ
100 عورتیں ان رکھ لی. اللہ اکبر. کبھی باپ دادا کی بجائے سخاوت پر ہوتا. کس پر؟ سخاوت. کتنا غریب کو تم دیتے ہو تو اس سے مقابلہ ہوتا. اور کیا کہتا ہے؟ بھائی کیا بتاؤں، میرے یہاں کتنا کھانا پکتا تھا، میرا بھی مقابلہ ہو رہا ہے. بس میں جانتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں جو روٹی پکتی تھی، جو آٹا گوندھا جاتا تھا، فلاں تمہارے قبیلے کا گھوڑا بھگتا جا رہا تھا اور ہمارے ہاں آٹے میں کود گیا، پھنس گیا، تو اتنا آٹا روٹی کے لیے گوندھا جاتا تھا کہ تمہارا گھوڑا نکل نہیں سکا. اللہ اکبر. سمجھ گئے نا؟ یہی سب فخریہ، کبر و غرور کی باتیں، نہ اخلاق کی باتیں، نہ اللہ کی رضا کی باتیں، نہ تقویٰ کی باتیں، نہ حج کے، نہ اللہ کا تعالیٰ کا، کچھ نہیں. سارا ذکر باپ دادا کے فخریہ باتوں پہ ہوتا تھا. ہمارا خاندان ایسے، ہمارا خاندان ایسے، ہمارا قبیلہ ایسے، ہمارا باپ ایسے. اللہ، اسی میں وقت ادھر جاتا تھا. ٹوٹل جاہلیت میں یہی چیز آئی تھی. اسلام نے آ کر کے اس کو ختم کیا. اس آیت کا نا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے ارکان، اپنے حج کو مکمل کر لو، پورا کر لو. اور کہاں قیام کرتے ہو؟ مینا میں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو خوب کثرت سے کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو. یہ باپ دادا کو یاد نہ کرو. جس رب نے تمہیں یہاں تک بلایا ہے، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، اس کی تعریف کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی نعمتیں گناؤ، اس کی حمد و ثنا کرو. تم باپ دادا کا ذکر کر کے دوسرے فخر کرتے ہو، مشاعرہ بیت بازی یہاں کرتے ہو. اسلام نے جاہلیت کی اس رسم کو قیامت تک کے لیے مٹا دیا. آج ایک چیز آپ کو بتائیں، کبھی حج میں جائیں تو مینا کا ماحول آپ دیکھیں گے، عرفات کا. آج مشاعرہ تو نہیں ہوتا اس وقت کی طرح، لیکن آج بھی فضولیات میں انسان بہت زیادہ وقت گزار دیتا ہے. بیٹھے ہیں، چغل خوری، شکوہ شکایت، گالی گلوچ، اور کیا کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا. انہی ساری چیزوں کے اندر انسان وقت گزار دیتا ہے. حالانکہ یہ بڑا مقدس وقت ہے کہ انسان ان اوقات سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرے، حرم جا کر کے طواف کر کے لوٹے، قرآن کی تلاوت کرے، نوافل نماز کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اگر کوئی عالم آپ کے ساتھ ہے، بیٹھ کر کے درس دے، دین کی باتیں سیکھیں. الحمدللہ سعودیہ گورنمنٹ نے بڑا بہترین انتظام کیا ہے. ہر خیمے میں علماء بھیجتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر دیتے ہیں، اجتماعات کا انتظام کرتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کنارے بیٹھ کے بات کرتے ہیں جب باہر جا کر روڈ پر. تو دوستو، حج میں جو جائے، اللہ نے اس کو کیا تاکید کی ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو. اور کیسے؟ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے پہلے. آیت کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا. اسلام سے پہلے جاہلیت میں، حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں، جیسے تم لوگ اپنے باپ دادا کا تذکرہ مشاعرے میں کرتے تھے، ان کی خوبیاں، ان کا کمال بیان کرتے تھے. اب باپ دادا کا ذکر نہ کرو،
جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے مینا میں، ویسے کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا، اللہ کی کبریائی، وعد و نصیحت، تسبیح تہلیل، توبہ استغفار، تلاوت قرآن، نفل نمازیں، ان تمام چیزوں کہتے ہیں ہم۔ او اشد ذکرا، اللہ فرماتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، کس سے زیادہ؟ جتنا وقت تم اپنے باپ دادا کے تذکرے میں، مشاعرے میں، فخر کرنے میں گزارتے تھے، اللہ فرماتے اس سے بھی زیادہ تم کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا۔ بات بڑی واضح ہو گئی ہے۔ کذکرکم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، خوب کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت و اطاعت، ذکر اذکار کرو۔ اللہ فرماتا او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعمال، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تہلیل، ذکر و اذکار، اس سے بھی زیادہ کرو۔ یہ جاہلیت کی رسم کو مٹا کر کے اسلام نے ہم کو اس کی پابندی کی، اور ماشاء اللہ تقریباً یہی ہوتا بھی ہے۔ نیک لوگ واقعی خیمے میں کنارے بیٹھ کر کے وقت سے فائدہ اٹھا کے قبولیت کا اوقات ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی حرام قرار دیا ہے اسلام نے۔ ایام اکل و شرب، اللہ تعالیٰ کہ کھانے کے پینے کے دن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایام ہیں، تو ان کو ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ آیت باقی رہ گئی یہ، اور کچھ تفصیل ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا ہو گیا؟ کچھ باقی ہے کیا؟ سفر میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، جمہور کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ کیا بلا سفر اور بلا کسی شرعی عذر کے دو وقت کی نماز ہم ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تقریباً تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ سفر میں قصر کرو، سفر ہی میں سفر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سفر میں قصر بھی ہے اور جمع بین الصلاتین ہے، تو ہمیں اسی پر محدود رکھنا چاہیے۔ عام حالات میں یا عام دنوں کے اندر بلا کسی شرعی عذر کے دو نمازوں کو ایک وقت پڑھنا جمہور کے نزدیک ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔